अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इस मुबारक महीने में मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगा। जैसा कि आप सबको पता है कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरीज़ रिलीज़ कर दी गई है। इसका पहला एपिसोड एमबीसी के ग्रुप का जो चैनल है, ऑफिशियल चैनल, वहाँ पर अपलोड हुआ है कल। और रात के आई थिंक 1:30-2 बजे मैंने इसका एपिसोड देखा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आप कहां जाकर ये एपिसोड देख सकते हैं और ये किस किस लैंग्वेज में और किन किन सब टाइटल्स के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर बात की जाए कि जब पहला एपिसोड शुरू होता है तो शुरुआत यहाँ से की जाती है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैदाइश इसमें दिखाई जाती है। ये सीन इसकी कोई सेंस बनती नहीं थी मेरे हिसाब से। आप खुद जब देखेंगे तो आपकी क्या राय है, आप ज़रूर बताइएगा। मतलब एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है, इस सीन को फिल्माना मेरे मुझे नहीं लगता कि ये मुझे मेरे नज़दीक ये एक तरह का उन्होंने वक्त ज़ाया किया है। इसकी जगह कुछ और ऐड कर सकते थे, लेकिन बहरहाल तो यहाँ से ये सीरीज़ शुरू होती है कि मुआविया बिन अबी सुफियान की पैदाइश को दिखाया जाता है। अबू सुफियान आते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, इनका नाम रखा जाता है मुआविया। इसके बाद दिखाया जाता है कि ये तलवारबाजी कर रहे होते हैं लगभग 10 से 12 साल की उम्र में। साथ इनके बड़े भाई होते हैं यजीद बिन अबी सुफियान, और इनकी जो बहन थी, इनकी जो वालिदा थी हिंद, उनके भाई। इसके बाद सब बैठकर खाना खा रहे होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे होते हैं कि क्योंकि नबूवत का ऐलान आपने कर दिया था, तो उन्हीं के बारे में ये डिस्कस कर रहे होते हैं। अबू सुफियान कहता है कि उनके बारे में कोई भी यहाँ पर बात ना करे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा रमला के बारे में। रमला बिनते अबी सुफियान, ये अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी और मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन थी। उनकी सौतेली बहन थी, हिंद की बेटी नहीं थी, लेकिन ये मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत करती थी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी और इनका नाम था उम्मे हबीबा। उम्मे हबीबा तो आप सबको पता है, बेसिकली ये उनकी कुनिया थी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं सलामुल्लाहि अलैहा। लेकिन इनका जो नाम था वो रमला था, रमला बिनते अबी सुफियान। ये अबू सुफियान की बेटी थी। तो एक रात ये खत छोड़कर जाती हैं मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास। उन्हें बताती हैं कि मैं हिजरत करके यथरिब जा रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इंशाल्लाह मैं तुमसे एक ना एक दिन ज़रूर दोबारा मिलूंगी। तो मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये खत पढ़ते हैं तो वो रोने लगते हैं और अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, भागते हुए अपनी बहन की तलाश में। यहाँ भी इनकी उम्र लगभग 10-12 साल के करीब दिखाई गई है। ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगले दिन आप देखते हैं कि मुआविया बिन अबी सुफियान बैठे होते हैं सीढ़ियों में और रो रहे होते हैं। अबू सुफियान बैठा होता है, उदास होता है, तो हिंद आकर उन्हें कहती है कि आप फिक्र क्यों करते हैं, इस तरह की कुछ बातें करती हैं। तो अबू सुफियान कहता है कि रमला तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, इसलिए तुम मेरे दिल का दर्द महसूस नहीं कर सकती जो मैं महसूस कर रहा हूँ। तो वो उठकर वहां से चले जाते हैं। मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीढ़ियों में बैठे अपनी बहन के लिए रो रहे होते हैं, उनकी याद में। इसके बाद कुछ और सीन फिल्माए गए हैं। इस सीरीज में जंगे बदर और ओहद को फिल्माया नहीं गया, ठीक है। बहुत ही कम सा हिस्सा फिल्माया गया है। बस ये दिखाया जाता है कि वो बदर के लिए रवाना होते हैं और हिंद का वालिद उतबा, भाई और चचा कत्ल हो जाते हैं। तो वो औरतों में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर रो रही होती है और कहती है कि मैं मोहम्मद से इसका बदला लेकर रहूंगी। कुछ ही सीन्स के बाद जंगे ओहद दिखा दी जाती है और वो भी पूरी फिल्माई नहीं गई। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि अबू सुफियान आकर हिंद से कहता है कि हमारी जो शिकस्त थी वो फतह में बदल चुकी है। तो वो बाहर निकल जाती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, ठीक है। इसमें ये सीन भी नहीं फिल्माया गया हज़रत हमज़ा की शहादत का, वो सब उमर सीरीज़ में फिल्माया गया है। इसके बाद हिजरत के 7वें साल लगभग दिखाया जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवान हो जाते हैं। और फ़तह मक्का से पहले की बात है, ये तकरीबन फ़तह मक्का से कुछ अर्सा पहले दिखाया जाता है। अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त आता है हरकुलिस की तरफ से, जो कि रोमी सल्तनत का बादशाह था, कि मुझसे आकर मिलो। अबू सुफियान आकर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहता है
کہ ہمیں اس کے پاس جانا ہے، انہیں محمد کا خط آیا ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہیں اور انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ اب یہ سین جو ہے نا، یہ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اس پر میں ایک شارٹ ویڈیو الگ اپلوڈ کروں گا کہ جو مکالمہ ہوا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رومی سلطنت کے بادشاہ ہرکلس کے بارے میں، جب اس نے اللہ کے نبی کے بارے میں ابو سفیان سے پوچھا تھا تو ابو سفیان نے کیا کیا جوابات دیے تھے، وہ میں ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ واقعہ ہے۔ ان شارٹ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ رومی سلطنت کا بادشاہ ہرکلس ابو سفیان سے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے تو وہ انہیں سب کچھ سچ سچ بتاتے ہیں، ان کی یعنی تعریف کرتے ہیں اللہ کے نبی کی ابو سفیان ہرکلس کے سامنے۔ جب یہ لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ جاتے ہیں اور ابو سفیان سے کہتے ہیں اگر آپ نے ان کی تعریف ہی کرنی تھی تو پھر ہم بھی کیوں نہیں انہیں اپنا لیتے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہرکلس کے، جبکہ آپ نے وہاں پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریفیں بیان کر دی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اگر میں اس سے جھوٹ بولتا تو وہ پہچان لیتا۔ میں نے سب کچھ سچ سچ بیان کیا ہے تاکہ ہمارا اس سے تعلق بگڑ نہ جائے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم پھر کیوں ان سے لڑ رہے ہیں؟ اگر وہ واقعی حق پر ہیں تو پھر ہمیں بھی ایمان لے آنا چاہیے۔ تو ابو سفیان رک جاتا ہے اور ان کا منہ دیکھنے لگتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو یزید کہتا ہے اپنے بھائی سے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم بہت زیادہ بول رہے ہو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا تمہیں یاد نہیں کہ کس طرح ہماری والدہ کے ابا ہمارے دادا کا قتل کیا گیا، ہماری والدہ کے بھائی کا قتل کیا گیا، اور یہ یہاں آ کر ان کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سین فلمایا جاتا ہے۔ رات کے وقت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ جا رہی ہوتی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ رات کے اس پہر تم اکیلی یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تو وہ عورت ان سے کہتی ہے بیٹا میرے لیے تو دن بھی رات ہے اور رات بھی رات ہے، کیونکہ میں اندھی ہوں، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر تو تمہیں اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور تمہیں گھر پر رکنا چاہیے۔ تو وہ عورت کچھ ایسی باتیں کرتی ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے تم یثرب سے آ رہی ہو، یعنی وہ اللہ کے نبی کی طرح کچھ باتیں کرتی ہے جو اس نے ان سے سنی ہوتی ہے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لگتا ہے تم یثرب جا رہی ہو، تو وہ کہتی ہے میں وہاں سے آ رہی ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر بھی میں تم سے کہوں گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پر بھیڑیے گھومتے ہیں رات کو، اگر وہ تمہیں مار دیں تو پھر؟ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ میری حفاظت کرے گا، وہ مجھے کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا اور میری حفاظت بھی کرے گا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت ان سے ایسا کچھ کہتی ہے کہ میں اندھی ہونے کے باوجود بھی حق کے راستے پر ہوں، جبکہ اندھا تو وہ ہے کہ جس کی آنکھوں کی بینائی بھی موجود ہے اور وہ باطل کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس نے کہا کیا ہے۔ اس کے بعد ایک سین فلمایا جاتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ایک وادی میں بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، تو ہند بنت عتبہ وہاں پر آتی ہے جو کہ ان کی والدہ تھی۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ تم مجھے یہی ملو گے، آخر ایسی کیا بات ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، مجھے بھی بتاؤ تم کیوں پریشان ہو۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بنو امیہ کبھی کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے، خواہ وہ بادشاہت ہو یا فتح، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہند بنت عتبہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کو کہتی ہے کہ ایسا کچھ مت کرنا کہ جو میں سوچ رہی ہوں ویسا کچھ بھی مت کر دینا، یعنی جس کا مجھے ڈر ہے تم ایسا کچھ مت کرنا۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریش کے سبھی لوگ، اچھے بڑے، بڑے چھوٹے، سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم یہاں اپنی انا میں یہیں پر رہ گئے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں سب سے۔ تو ہند بنت عتبہ کو اس قدر غصہ آتا ہے، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریبان پکڑ لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کیا محمد نے تم پر کوئی جادو کر دیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ محمد بھلا ایسا کیوں کریں گے؟ ہند بنت عتبہ کہتی ہے کیا تمہیں نہیں پتا اس نے تمہارے دادا کو قتل کیا ہے، میرے بھائی کو قتل کیا ہے، میرے چچا کو قتل کیا ہے، اور تم اسی کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کے بعد ہند بنت عتبہ کہتی ہے کہ میرے نزدیک یہ تو بہتر ہے کہ تم جہالت کی موت مر جاؤ بجائے اس کے کہ تم محمد پر ایمان لے آؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آگے جو سین ہے نا،
یہ بڑا ایک خوبصورت سین فلمایا گیا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تشت میں پانی جمع کر کے وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فتح مکہ والا دن فلمایا گیا ہے کیونکہ فتح مکہ پر یہ لوگ ایمان لے آئے تھے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشت سے وضو کر رہے ہوتے ہیں پانی میں، تو باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج مکہ میں داخل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ہے وہ محفوظ ہے، جو ابو سفیان کے گھر ہے وہ بھی محفوظ ہے، جو مسجدوں میں ہے وہ بھی محفوظ ہیں۔ تو وہ یہ سب سن رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اب آپ سب کہیں گے کہ میں نے یہ ایکسپلین کیوں کیا، میں ایپیسوڈ کا آپ کو لنک بھی دے سکتا تھا کہ آپ وہاں جا کر دیکھ لیں، تو وہ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ اردو میں سب ٹائٹلز موجود نہیں ہے۔ سب ٹائٹلز انگلش میں ہیں، عربک میں ہے، بنگالی میں ہے، فرینچ میں ہے، بہت ساری زبانوں میں ہے، اردو میں نہیں ہے، ایون ہندی میں بھی ہے سب ٹائٹلز۔ تو کیونکہ پاکستان میں بھی لوگ انگلش سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ میں نہیں آتی، ان کے لیے میں نے یہ ایکسپلین کر دیا ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں یہی سب کچھ دکھایا گیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، نہ تو اس سے کچھ زیادہ دکھایا گیا ہے اور نہ ہی اس سے کچھ کم دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات اگر آپ خود جا کر اس ایپیسوڈ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں کمنٹ میں پن کر دوں گا، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اب ملوں گا آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔